والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے. توجہ چاہوں گا اس بات پر. منافق برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے، اور مومن نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. اور جانتے ہیں منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ منافق کہاں ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوگا. ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار. اب منافق کسے کہتے ہیں تھوڑا سا اسے سمجھیں. یہ منافق بنا ہے نفق سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی حاضری کی خیرات نصیب فرمائے، حج کی سعادت، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. وہاں آپ دیکھتے ہوں گے نفق، ٹنل کو نفق عربی میں کہتے ہیں. ٹنل جو ہوتا ہے نا، تو آپ ٹنل کو دیکھتے ہوں گے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے جاؤ ادھر سے نکلو. تو یہ دو منہ جو ہوتے ہیں نا، عربی میں اس کو نفق کہتے ہیں، دو منہ والا. انگلش میں اس کو ٹنل کہتے ہیں. آپ اگر مدینہ شریف مکہ شریف جائیں گے تو آپ کو لوگ یہ کہتے ہوئے ڈرائیور ملے گا، یار یہ نفق سے نکل جاتے ہیں، اس نفق کو کراس کرتے ہیں، اس طریقے کی بات کرتے ہیں نا، ٹنل. منافق دو منہ کا ہوتا ہے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں. ایمان والوں سے ملے گا تو کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور شیطان سے ملے گا تو کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا منافق کی فطرت ہے. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر منافق کی عادت ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لو، اگر کسی مومن کو کوئی برائی کی دعوت دے رہا ہے تو یہ زبان سے تو مومن کہلا رہا ہے، لیکن اندر شرع بھی مومن ہوگا، لیکن اس کے اندر جو عادت پائی جا رہی ہے وہ منافق کی عادت پائی جا رہی ہے کہ برائی کی طرف. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں آؤ یار پکچر دیکھ کے آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے آؤ ذرا فلاں گناہ معاذ اللہ کر کے آ جاتے ہیں. کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، نہ جانے کتنوں کو گناہ کی طرف آواز دیتا اور دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ گناہ کی طرف بلانا یہ منافق کی عادت ہے. منافق ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں کا حکم نہیں دیتا. لیکن جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. کاش یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی بساط بھر جتنا جانتا ہے اتنا دوسروں کو بتائے. میں آج آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ چیز آپ میں اور ہم میں پیدا ہو گئی، من دھڑک نہیں، جو دل میں آیا ٹھوکم ٹھاک نہیں، جو کچھ شریعت کے اندر ہے، قرآن و حدیث میں ہے، دیکھ کر سمجھ کر یاد کر کے اس کو پہنچانا. کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب نہ کرنا جو حضور نے نہ فرمائی ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے یا اس ارشاد کا جو مفہوم ہے لوگوں تک پہنچانا. خدا کی قسم اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، پوری دنیا مل کر کے تمہیں ناخوش کرنا چاہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس نے میری بات سنی اور ویسی ہی دوسروں تک پہنچائی، اللہ اسے خوش رکھے، شاداب رکھے. تو ناخوش کرنے والا اور رکھنے کی کوشش کرنے والا کبھی ناخوش کر ہی نہیں سکتا جب مصطفیٰ نے خوش رہنے کی دعا عطا فرما دی ہے. تو یہاں سے ایک اور پہلو سمجھ میں آیا کہ آج جو مومن ناخوش نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ برائی سے لوگوں کو نہیں روکتا. ناخوش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ اچھائی کا حکم نہیں دیتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا کنتم خیر امہ، اتنا بڑا لقب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں. جتنی امتیں پہلے ظاہر ہوئیں ان ساری امتوں میں قرآن کہہ رہا ہے، میرا مولا فرما رہا ہے ان ساری امتوں میں تم بہترین امت ہو. اب جسے قرآن بہتر کہے وہ بہتر امت ہے، لیکن یہ بہتری کی سند کس کام کی بنیاد پر ہے؟ کیوں تم بہتر ہو؟ ساری امتوں میں تم بہتر کیوں ہو؟ تو قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. پتا چلا یہ امت اسی وقت بہترین امت ہوگی جب بھلائی کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے. اگر ہم نے بھلائی کا حکم دینا بند کر دیا اور برائی سے روکنا بند کر دیا تو پھر یہ خیر امت کیسے؟ اب اس کے سلسلے میں قربان جائیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر. یہودیوں میں سے مالک ابن سیف اور وہب ابن یہودا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ کرام سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے. اس پر یہ آیے کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل فرما دیا. اس امت کی فضیلت دیکھیے کہ امت پر اعتراض کوئی اور کرتا ہے اور امت کی فضیلت خدا بیان کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث غور سے سنیے اور اسے ذہن میں محفوظ کیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا. یہاں سارے نبیوں کی بات آ گئی. کسی اور نبی کو جو حضور کو اللہ نے دیا ہے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا. ہم نے عرض کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ملی اور کسی اور کو نہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی. روب کے ساتھ. بھئی روب کس کا ہوتا ہے؟ جو بادشاہ ہو، ٹھاٹ فوج ہو، ساری چیزیں ہو، اس کا روب ہوتا ہے نا. لیکن قربان جائیے سرکار چٹائی پر بیٹھتے تھے لیکن بادشاہ وقت بھی حضور سے کانپتا تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبا کئی میل تک لوگ محسوس کرتے تھے. یعنی اگر کوئی کہیں سے آ رہا ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا کہ حضور مدینے میں تشریف فرمائے تو وہیں سے وہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. یہ سرکار کا روب تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے ذریعے اللہ عز و جل نے مدد فرمائی. اور پھر قربان جائیے حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں. اب جیسے کنجی دے دی گئی اسے مالک بھی تو بنا دیا گیا نا. تو پھر میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یہ زمین حضور کے لیے، یہ زمین حضور کے لیے. اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجی حضور کو عطا فرما دی. اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی حاضری کی خیرات عطا فرمائے. حوض کوثر کہاں ہے جانتے ہیں آپ؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے نا آج مسجد نبوی شریف میں، اسی ممبر کے نیچے حوض کوثر ہے. اسی ممبر کے نیچے زمین کی کنجی اللہ نے عطا فرما دی. اسی لیے اسی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. تو حضور جس زمین کو جنت کا ٹکڑا کہہ دیں وہ جنت کا ٹکڑا بن جایا کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ مجھے کنجی، یعنی زمین کی کنجی کسی اور نبی کو اللہ نے دی ہی نہیں،
یہ میرے آقا کو عطا فرمائے۔ روب کے ذریعے مدد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام احمد رکھا گیا۔ یہ نام کسی اور کا رکھا ہی نہیں اللہ نے، یہ نام صرف حضور کا رکھا گیا، احمد۔ یہ بتائیے الف کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ الف کھڑا ہوتا ہے نا، ہا کی پوزیشن تھوڑا جھکا ہوا، میم کی پوزیشن اس طرح، اور دال کی پوزیشن بیٹھے۔ اب آپ سمجھیے یہ نماز کیا ہے؟ احمد کی تفسیر ہے، احمد کی تصویر۔ کھڑے ہوتے ہیں تو احمد کی الف، رکوع میں گئے تو احمد کی ہا، سجدے میں گئے تو احمد کی میم، اور قاعدے میں بیٹھے تو احمد کی دال۔ گویا نام احمد کو اللہ نے نماز کو نام احمد کی تصویر بنا ڈالی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر نام احمد ہے اور زمین پر نام محمد ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں ان کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں سے کو بشارت دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری سنائی انہوں نے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ احمد حضور سے پہلے کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا، کسی نبی کا نام، صرف حضور کا نام۔ اور قربان جائیے سرکار فرماتے ہیں میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا۔ مٹی کو پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لو، مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ چلیے یہ بھی سکھا دوں آج۔ تیمم کیسے کرنا چاہیے؟ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تیمم کب کرنا چاہیے؟ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ پہلا فرض نیت، دوسرا فرض اپنی دونوں ہتھیلی کو مٹی پہ مار کر اس طرح سے کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لینا۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پھر مٹی پر اپنا ہاتھ مارنا، پھر اس طریقے سے جھٹک دینا، اور پھر اس کے بعد اپنی دونوں کونیوں پہ ہاتھ پھیر لینا۔ یہ تیمم کے اندر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ آؤ تو سب سیکھو گے انشاءاللہ العظیم، آتے رہو سب سیکھو گے۔ تو مٹی کو پاک کرنے والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی، سرکار سے پہلے کسی نبی کے اور کسی اور کے لیے یہ مٹی پاک کرنے والی نہیں تھی۔ اب آئیے آپ کی اور ہماری باری آ رہی ہے، یہ تو بات حضور کی ہوئی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے فرماتے ہیں اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنا دیا۔ حضور کی امت سے بڑھ کر کوئی امت نہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لیکن بہترین امت کیوں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے، اب سنیے غور سے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ اب کوئی نبی آنا نہیں، تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا، اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت بنا دیا گیا۔ کاش ہم بہترین امت بن جاتے، بہترین امت بن جاتے۔ ہم میں کا ہر شخص جتنا جانتا ہے بساط بھر اچھی باتوں کا حکم دیتا اور بری باتوں سے روکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جذبہ ختم ہو چکا۔ برائیوں میں ملوث دیکھنے کے بعد بھی انسان برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا، برائی سے ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتا۔
یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز اعلانیہ گناہ کی ہو رہی ہے اور آپ کے کہنے سے وہ رک سکتا ہے، تو آپ کو اس وقت اس کو روک دینا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں رکے گا، 1000 کوششیں آپ کر لیں، تو آپ وہاں سے کنارہ کشی کر کے چلے جائیں، اور جب ماحول سرد ہو اور اکیلے میں ملاقات ہو تو اس گناہ سے روکنے کی اور اس سے تنبیہ کرنے کی کوشش کی جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جتنی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہیں، ان کو ہم برائیوں کو ہوتے دیکھ کر ہم نے برائیوں کو روکا نہیں، برائی کرنے والوں کو ٹوکا نہیں، ان کے ساتھ کھاتے بھی رہے، ان کے ساتھ پیتے بھی رہے، ان کے ساتھ نشست و برخاست کرتے بھی رہے. نتیجتاً ان برائی کرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اور کھلے عام یہ برائیاں کرتے چلے گئے. میں شادیوں کے حوالے سے بتاؤں کہ مرد و زن کا اختلاط یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اگر ایسی شادیوں کے اندر جانا مسلمان بند کر دے تو ہو سکتا ہے لوگ اس طریقے کی شادیاں کرنا چھوڑ دیں. لیکن اب کون جائے، کون روکے؟ فلاں رشتہ داری، میں خود بتاتا ہوں الحمدللہ تحدیث نعمت کی خاطر، کوئی بڑائی کی غرض سے نہیں، میرے قریبی رشتہ دار، بالکل قریبی رشتہ دار کے یہاں شادی تھی. میرے ڈر سے یا اللہ کے خوف سے یا میرے سمجھانے پر انہوں نے مرد و زن کے لیے پارٹیشن کا تھوڑا سا انتظام تو کیا، لیکن اسٹیج پر دولہا دلہن دونوں ساتھ میں بیٹھے تھے. میں جب گیا تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا آیا، میں وہاں نہیں بیٹھا. ایک دم قریبی رشتہ دار کے یہاں ہونے کے باوجود بھی اس کا احساس ہوا، اور اب دوبارہ اسی دوسرے قریبی رشتہ دار کے یہاں سے شادی کی دعوت آئی تو ان کو پہلے ہی ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ یہ خلط ملط والی شادیوں میں جاتے نہیں. میں نکاح میں شریک ہو جاتا ہوں مسجد کے اندر، لیکن ایسی شادیوں میں شریک نہیں ہوتا ہوں جس کے اندر مرد و زن کا اختلاط ہو. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ شرکت نہ کریں، اس کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر اس احساس کی وجہ سے آدمی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو لوگ نئے نئے رواج عام کرتے ہیں، جیسے اب ہمارے یہاں چلا ہے پری ویڈنگ، نکاح سے پہلے کے پروگرام، فلاں کنٹری میں جا کر کے عیش کرو، فلاں کنٹری میں جا کر کے برائیاں کرو، غیر شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا، تصویریں کھنچوانا، یہ ساری چیزیں کرو. اور نہ جانے کتنی برائیاں، ایک نہیں سینکڑوں برائیاں اس طریقے کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں اور ان برائیوں کو جو پھیلا رہے ہیں اور معاشرے کے اندر اس کو داخل کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اس کا عذاب اللہ نے قیامت میں کتنا سخت ترین رکھا ہے، کتنا سخت ترین. اس کو قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سمجھاؤں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ مومنوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ کے یہاں شادی ہو، سختی کے ساتھ جینٹس لیڈیز سیپریٹ، لڑکا لڑکی ایک ساتھ اسٹیج پر نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا اس کا اہتمام کریں گے، یعنی حضور کے فرمان کا اور رب کے فرمان کا جتنا اہتمام کریں گے، اتنی ہی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ بہاریں عطا فرمائے گا، اتنا ہی سکون عطا فرمائے گا. تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھو، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو. کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے خوشی کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور جس کے لیے حضور دعا کر دیں یقیناً وہ ہمیشہ خوش ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل
ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک حدیث شریف میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں بہترین کون؟ سوال کیا پوچھتے تھے، صحابہ کو بہتر بننے کا کتنا جذبہ تھا۔ تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں میں بہترین کون؟ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں یہ بہترین ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیے، سرکار کیا فرماتے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء ہیں، نہ انبیاء میں سے ہیں، نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن، غور سے سنیے گا، لیکن قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر کے رشک کریں گے، وہ لوگ نور کے منبر پر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی وہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگ جاتا ہے۔ تو آج سے کریں گے آپ انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا، گھر میں بچوں کو اچھی باتوں کا حکم دیجئے، دوستوں کو اچھی باتوں کا حکم دیجئے، بیوی کو اچھی باتوں کا حکم دیجئے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہر سنیچر کو آیا کریں اور ٹائم پر آئیں گے نا انشاءاللہ، کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا، آئیں بھی، اب لانا بھی ہے۔ آپ دعوت دیں گے نا، آپ کی دعوت پر کوئی آئے گا آپ کو ثواب مل جائے گا۔